अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। फ्राइडे सुबह सुबह माल अभी तक पैक हो रहा है। कॉटन है, आज लेट हो गया फैक्ट्री। चलें अब देखते हैं, अल्लाह खैर करे। अब जाके रिस्पांस क्या है। मार्केट तो आज तेज़ होनी चाहिए वैसे, फ्राइडे है और रमज़ान में दूसरा जुम्मा तीसरा जुम्मा बड़ा तेज़ होता है काम के लिहाज से। बारिश शुरू हो गई है, माल लेके जाना था, रिक्शा बंद लाना पड़ा लेकिन माल आएगा नहीं। लो जी, आज मोटरसाइकिल खुद ही चलानी पड़ रही है, बारिश बहुत ज़्यादा। ऐसा रिक्शे पे चले गए और मैं अब मोटरसाइकिल पे सुबह सुबह चले शॉप खोले, लेट हो गए। टन सेल कर दी है, थोड़ा सा माल बचा है। कस्टमर अभी भी आ रहे हैं, आज बहुत रश था मार्केट, माल निकालते जा रहे हैं। एक थका देने वाला दिन गुजार के वापसी। मौसम बड़ा अच्छा रहा है आज, काम भी बहुत ज़्यादा था आज मार्केट में, शुक्र है अल्लाह का। आज हमारे पास रोज़ा खोलने के लिए सिर्फ ये पानी है, क्योंकि मैं भी लेट आया हूँ बड़ा। भाई साहब अभी आ जाते हैं खाना लेके, अल्लाह करे जल्दी आ जाए। हसन बाट साहब ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। भाई साहब आ गए हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी। खाना बना लाते हैं हम रोज़गारों के लिए। अल्लाह पाक उनके बच्चों को कामयाब करें, उनके लिए आसानियाँ फरमाएं। इधर भट्ट साहब बैठे हुए हैं, सिगरेट छुपा रहे हैं बार बार। चल यार की पक्के आवे की तरह। वाह जी वाह, माशाल्लाह। दाल जी भाई साहब ने कमाल कर दिया। दाल अल्लाह ही लसन ना पाए होने विच। साथ चावल, कश्मीरी खाना आज, दाल चावल। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। दाल माश और चना इकट्ठा, माशाल्लाह। लंगर आ गया, चार मांग लिया हसन बाट में, चार भी आ गया। चलो जी खाओ जी, खाओ जी खाओ। महबूब भाई यार तू भी, भूख बड़ी शदीद लगी हुई है। बाहर मैंने अब जाना कोई नहीं, तो मैं ये चॉकलेट ही खा रहा हूँ। पड़ी हुई थी चॉकलेट मेरे पास, एक मैंने निकाल लिया, मैंने तो कुछ खाए। शदीद भूख, कोई खाने को कुछ भी नहीं है। पानी ये रह गया हुआ। सोच रहा हूँ अभी कुछ खा के सो जाऊँ, ये मेरी सैरी भी हो जाएगी साथ ही। अकेले बंदे की यही ज़िंदगी है यहाँ पे। अब महबूब मेरे ख्याल से सो गया हुआ है, हाजी साहब भी चले गए। मैं जुम्मा था, सब कल जागे हुए थे, रात को माल छल पैक करवाते रहे। मैं भी काफ़ी लेट सोया था, सुबह उठ गया हूँ। सुबह का रोज़ा मैंने भी कुछ खा के बगैर ही रखा हुआ है सुबह का। अब रूम सारा सेट है, ट्राईपॉड पड़ा हुआ है वो सामने, टिकटॉक बनाने के लिए रखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन और टाइम ही नहीं लगता यार टिकटॉक्स भी बनाने का। दिमाग इतना उलझा हुआ है आजकल, पता नहीं क्यों इतनी रुकावटें आती हैं आपकी ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में। हम सब कुछ करते हैं, वो सब कुछ करते हैं कि जिससे हमारी ज़िंदगी में रुकावटें ना आएँ। वो सबसे बेहतरीन काम होता है कि हम लोग किसी की ज़िंदगी में रुकावट पैदा नहीं करते। तो मैं तो कभी किसी की ज़िंदगी में रुकावटें पैदा नहीं करता, फिर भी पता नहीं क्यों हम लोग तंग हो जाते हैं। क्यों इस तरह की चीज़ें लाइफ में आती हैं कि जिनका बंदा एक्सपेक्ट नहीं करता, समझ से बाहर है। बहरहाल परेशानियाँ, टेंशनें ये निकल ही जाती हैं। अल्लाह पाक हमारे लिए सबसे बेहतरीन करे, सबसे बेहतरीन करे। हम सब के लिए रमज़ान का महीना है, सबके लिए बेहतरीन करे। टेंशनें परेशानियाँ सारी दूर फरमाए अल्लाह पाक। इतनी नेमतें अल्लाह ने दी हुई, इतना सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन ये परेशानी फिर भी बगैर बताए जो आ जाती है, जो इंसान ने सोची नहीं होती। हम किसी को समझा ही नहीं सकते कोई चीज़। दिमाग में लोगों के भूसा बड़ा होता है, जिधर जिधर कोई खड़ा है वो उधर ही खड़ा रहता है। बेवकूफ़ तरीन लोग ज़िंदगी में मैंने बहुत देखे हैं, जिनको कोई चीज़ें समझाएं उनके फ़ायदे के लिए, और वो बेवकूफ़ लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़े मार के अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, साथ दूसरों की बर्बाद कर देते हैं। अल्लाह पाक इनको हदायत दे। शर्म आनी चाहिए इनको अपने करैक्टर्स के ऊपर और अपनी सोच के ऊपर। मैं हैरान होता हूँ कि अल्लाह पाक की हर नेमत, हर रहमत, हर करम, फजल लोगों पे है, लेकिन उनको शर्म नहीं है। अल्लाह पाक इनको शर्म भी दे, मुझे भी हदायत दे, मुझे भी शर्म दे। मैं बड़ी हद तक कोशिश करता हूँ, मैं उम्रा करके आया हूँ, बड़ी हद तक कोशिश करता हूँ अपने आप को ठीक करने की, फिर भी मेरे इंसान हूँ, मेरे ऐब हर इंसान में होते हैं, गुनाह कबीरा सगीरा फिर हो जाते हैं। अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दे,
اللہ پاک معاف کر دے اور اللہ پاک آسانیاں فرمائے میرے لیے بھی اور میرے ساتھ جڑے ہوئے سارے لوگوں کے لیے، میری فیملی کے لیے بھی، اسپیشلی میرے والدین کے لیے۔ اللہ پاک ان کو صحت دے، تندرستی دے، کبھی ان کو پریشانی نہ ہو کسی قسم کی۔ ان کی زندگی میں جب کوئی پریشانی آتی ہے نا، اور اسپیشلی جب ہم اولاد ہیں ان کی، اور کچھ چیز ہماری وجہ سے ان کو فیل ہو یا ان کے لیے غلط ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو بہن بھائی ہیں ان کو بھی ایسے ہی سوچنا چاہیے اپنے والدین کو لے کے۔ میں دنیا میں پیسہ کمانے تو آیا نہیں ہوا کہ میں نے دنیا میں پیسہ کمانا ہے، کہ میں صرف پیسے کے لیے پیدا ہوں۔ پیسے کے لیے پیدا میں نہیں ہوا، سارا دن ہماری دوڑ ہوتی ہے، ہم سارا دن جھوٹ بولتے ہیں چیزوں کے لیے، پیسوں کے لیے، اسیسریز کے لیے۔ یہ زندگی نہیں ہے۔ اگر ضمیر ہے ہمارے اندر تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ سب سے زیادہ ضروری ہے ہمارے والدین کی عزت، ہمارے ایسے اقدام، ہم وہ ایسی حرکت نہ کریں، ہم سے کوئی ایسا فیل نہ ہو، ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہر چیز پہ پردہ ڈال کے رکھے، کوئی بھی انسان کمپلیٹ نہیں ہے، مسلمان کوئی بھی انسان سب غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، لیکن غلطیوں سے سیکھنا بھی ہمارا کام ہے۔ ہم غلطیوں سے نہ سیکھیں اور ہم لوگ غلطی پہ غلطی کرتے جائیں۔ اللہ پاک ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف کرے، لیکن دنیا کے اوپر ہم اپنے والدین کے ساتھ جب زیادتی کریں گے، جب ان کے ساتھ ہم کچھ غلط کریں گے، ان کے ساتھ کچھ برا کریں گے، اور اس طرح کے والدین جس طرح ہمیں شہزادوں کی طرح پالا ہوا ہے ہمارے والدین نے، اور ہم اولاد اٹھ کے کوئی بھی، میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی بھی دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ ہیں، یہ جن کے والدین اللہ پاک ان کو زندگی دے، جو دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک ان سب کی مغفرت کرے۔ یہ مہینہ ایسا ہے رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک سب کی مغفرت کرے، سب کے لیے آسانیاں کرے، اگلا جان صاف کرے۔ لیکن جدھر بھی آپ والدین کے ساتھ زیادتی کریں گے، لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جتنے لوگ بھی مجھے دیکھیں، اللہ کا واسطہ ہے اپنے والدین کے ساتھ، ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ان کے ساتھ ان کو شرمندہ ہونے کا موقع نہ دیں۔ اللہ کا واسطہ ہے کوئی اس طرح کا کام زندگی میں کر کے جائیں۔ میں اگر اپنے والدین کی عزت نہیں کروا سکتا نا، تو مجھے ان کی انسلٹ کروانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ میں اپنے کام ایسے رکھوں، اپنا طریقہ کار ایسا رکھوں کہ میرے والدین کو کل شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، کہ میں ساری زندگی اپنے آپ کو کوستا رہوں۔ میں اس طرح کا بندہ ہوں کہ میں اپنے والدین کو ولی اللہ کا درجہ دیتا ہوں۔ دنیا میں میرے والدین کو اللہ پاک زندگی دے، میری عمر لگائے، ان کے لیے ہمیشہ سے آسانی ہو۔ تو آپ سب لوگ بھی، جو لوگ اپنے والدین سے پیار کرتے ہیں، ان والدین سے پیار اس طرح نہیں ہوتا کہ والدین کو پیار آپ ان کا منہ چوم کے تو آپ ان سے پیار کریں اور پیار کا اظہار کریں۔ والدین سے پیار اس طرح نہیں ہوتا۔ والدین سے پیار کر کے دکھایا جاتا ہے، والدین کی تائید کر کے، ان کی جس چیز میں عزت ہے وہ کر کے، ان کی بات مان کے، ان کی خوشی پریفر کر کے۔ تو آپ باتیں اتنی لمبی ہو گئی ہیں، یہ ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر میں ساری رات بھی بولتا رہوں۔ مجھے اس کے لیے کوئی ڈسکشن نہیں چاہیے کہ میرے سامنے ایک ڈائری لکھی پڑھی ہو یا کوئی صفحہ لکھا پڑا ہو، جیسے میں پڑھوں اس سے دیکھ کے۔ میں نہیں پڑھوں گا، میں اس کے بغیر ساری رات بھی بولتا رہوں گا ان کی فضیلت کے اوپر۔ والدین کے ساتھ ہم ساری زندگی، سارا دن الٹے سیدھے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن والدین کے مقام کو، والدین کی عزت کو، والدین کی جو ہمارے اوپر محنتیں اور شفقتیں ہیں، جو مہربانی ہیں، ان کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا واسطہ ہے، جن کے والدین دنیا میں ہیں ان کی عزت کریں، ان سے پیار کریں، ان کا احترام کریں۔ یہ نہیں ملیں گے دنیا میں، سب کچھ مل جائے گا، بیوی مل جائے گی، خاوند مل جائے گا، بچے مل جائیں گے، والدین نہیں ملیں گے۔ یہ ایسا انمول تحفہ ہے، اس کے تو آپ نماز نہیں آپ کی پوری ہوتی جب ربی جلنی ہم پڑھتے ہیں تو والدین کا ذکر ہے۔ تو اللہ نے اتنا بڑا مقام دے دیا، اللہ کا واسطہ ہے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس سے ہمارے والدین کی عزت ہو۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانی کرے۔ لیکچر بہت لمبا ہو گیا، 7.5 منٹ ہو گئے ہیں، تو جو بھی سنیں تو آپ مہربانی اس کے اوپر عمل کریں، کیونکہ والدین کے علاوہ نہ تو اولاد ہے، نہ بیوی ہے ان سے آگے، نہ کوئی بہن بھائی ہے۔ جدھر ان کی بات ہے وہ ہی ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، نہ کوئی گاڑی ہے، نہ کوئی بلڈنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے دنیا میں چھوڑ کے چلے جانا ہے۔
تو اگر ہم کوئی اچھا کام نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، تو ہم صرف والدین کی تائید کریں، ان سے پیار کریں، ان کی زیارت کریں، ان کو دیکھنے کا بھی مقبول حج کا ثواب ہے، ان کی حج کی نیت سے ان کی زیارت کریں، ان کو ان کی زیارت کرنے کا بھی اللہ پاک نے مقبول حج کا ثواب دیا ہے۔ 1 دفعہ کریں، 2 دفعہ کریں، 10 دفعہ کریں، 100 دفعہ کریں، مقبول حج کا ثواب ہے۔ اپنے والدین کی عزت کریں، اپنے والدین سے پیار کریں، خدا کا واسطہ ہے دنیا میں ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے رسول اللہ اس دور میں تو پیدا نہیں ہوئے، ان پہ تو ہمارے ماں باپ، ہمارے بال بچے، ہم خود قربان، ان کی آل پہ قربان، لیکن جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، جن کو میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، وہ میرے والدین ہی ہیں، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری ہر چیز قربان ہے ان پہ۔ تو جن کے بھی والدین دنیا میں ہیں، جن کے چلے گئے، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کرے، اپنے والدین کی عزت کریں، ان سے پیار کریں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ ٹائم ہو رہا ہے، میں نے سونا بھی ہے، صبح سحری بھی کرنی ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی اس ٹاپک پہ پھر بات کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔